آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، سیدنا ابو بکر موجود ہیں، صحابہ موجود ہیں، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات جو مراد رسول ہیں، جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگ کر لیا ہے، وہ سیدنا فاروق جو عزت اور شوکت اسلام ہیں، وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک وقت آیا، مدینہ المنورہ کا شہر ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کو چھوڑ کر اپنے گھر کے اندر بند ہو گئے، اپنے آپ کو اپنے گھر کے اندر بند کر لیا، اور آپ کی عادت مبارک ہو گئی کہ ہر وقت آپ روتے رہتے، آنسو بہاتے رہتے، گریہ ازاری کرتے رہتے، کھانا پینا چھوڑ دیا آپ نے۔ سیدنا عمر فاروق نے کھانا پینا چھوڑ دیا، ملنا ملانا چھوڑ دیا، کسی کے پاس نہیں جاتے تھے۔ 2 4 دن 6 دن گزرے، صحابہ کو علم ہوا کہ عمر مسجد کے اندر نہیں آ رہے، گھر کے اندر اپنے آپ کو بند کیا ہوا ہے، کھانا پینا چھوڑ دیا ہے۔ تو ایک صحابی وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، دیکھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت جو ہے وہ غیر ہو چکی ہے، کمزور ہو رہے ہیں، رنگ زرد پڑ رہا ہے، کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، آنکھوں سے آنسو بہتے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق سے پوچھا کیا بات ہے؟ آپ نے دروازہ بند کر دیا، فرمایا چلے جاؤ، میں کسی سے ملنا نہیں چاہتا۔ وہ صحابی آ کر دوسرے صحابہ سے بات کرتے ہیں، تو دوسرے صحابہ مل کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، سیدنا عمر فاروق پوچھتے ہیں کون ہے؟ چلے جاؤ، میں کسی سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ وہ صحابہ سارے جو اکٹھے ہو کر گئے تھے وہ دوسرے صحابہ سے عرض کرتے ہیں، پھر ایک اور قافلہ جو ہے وہ سیدنا عمر فاروق کی بارگاہ میں جاتا ہے، لیکن پھر بھی آپ دروازہ نہیں کھولتے۔ تو صحابہ مل کر نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، عمر کی حالت غیر ہو چکی ہے، عمر ہر وقت روتا رہتا ہے، رنگ زرد پڑ چکا ہے، کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، اور بات بھی نہیں کرتا۔ ہم پوچھتے ہیں عمر بتا غم کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، سوال کیا ہے، تو کوئی بات نہیں کرتا، چپ رہتا ہے، کلام نہیں کرتا، کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، اور وہ ہمارے لیے اب تو دروازہ بھی نہیں کھولتا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی نا، تو آپ کا وہ علم نشرہ کا سینہ اس نے جوش مارا کہ میرا صحابی عمر فاروق جسے میں نے اللہ سے مانگ کر لیا ہے، وہ میرے ہوتے ہوئے اپنے گھر کے اندر غمزدہ ہے، پریشان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے فرماتے، صحابہ چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں عمر کے گھر۔ کیسا کرم ہے، کیسا وہ کریم آقا ہے، کیسا وہ رحیم آقا ہے، کیسا وہ رؤوف آقا ہے، کیسا وہ شفقت بڑا آقا ہے کہ ساری کائنات اس آقا کے در پر جاتی ہے، اور وہ آقا چل کر عمر فاروق کے گھر جاتا ہے۔ کیسا کرم ہے، کیسا مہربان آقا ہے وہ چل کر خود سیدنا عمر فاروق رضی آسمان کے فرشتے صرف آپ کی زندگی کے اندر نہیں، آج بھی 70,000 ملائکہ صبح، 70,000 ملائکہ شام کو وہ آقا کی بارگاہ میں آتے ہیں، لیکن وہ آقا کریم کیسا آقا ہے کہ جس کی بارگاہ میں فرشتے آتے ہیں خود چل کر عمر فاروق کے گھر جاتا ہے۔ جب دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے نا، تو سیدنا عمر فاروق اندر سے پوچھتے ہیں کون ہے؟ جاؤ چلے جاؤ واپس۔ تو صحابہ عرض کرتے ہیں عمر دیکھ، آج ہم اکیلے نہیں آئے، ہمارے ساتھ بھی کوئی آیا ہے۔ عمر دروازہ کھولو، دیکھو باہر کون آیا ہے۔ سیدنا عمر فاروق پوچھتے ہیں کون ہے باہر؟ تو صحابہ عرض کرتے ہیں عمر باہر تیرا آقا و مولا آیا ہے، خود تاجدار مدینہ آئے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دروازہ کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں آقا کھڑے ہیں، تو دوڑ کر لپٹ کر نبی پاک کے سینے کے ساتھ لگتے ہیں اور زور زور سے رونا شروع کر دیتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں۔ یہ کیفیت دیکھ کر خود صحابہ بھی رونا شروع کر دیتے ہیں۔ نبی پاک پوچھتے ہیں عمر کیا بات ہے، تو غمزدہ ہے، تو مغموم ہے، تیرے سینے کے اندر غم ہے، تو رو رہا ہے، کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، تجھے کیا مشکل ہے؟
عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا کہوں آپ سے، عمر پریشان ہے، سخت پریشان ہے، ایک سوال ہے عمر کو جو اتنا تنگ کر چکا ہے کہ عمر کے پاس اس کا جواب نہیں ہے، عمر کے پاس اس کا جواب نہیں ہے، اور عمر جواب نہیں پاتا تو اس لیے غمزدہ ہے۔ نبی پاک پوچھتے ہیں عمر بتا، میں تیرا نبی ہوں، تیرے ہر سوال کا جواب دینے والا ہوں، اس کائنات کے اندر اپنے امتیوں کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے، مسئلے بتانے کے لیے بھیجا ہے، بتا تیرا کیا معاملہ ہے، تیرا کیا مسئلہ ہے، تیرا کیا سوال ہے۔ سیدنا عمر فاروق روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے دل کے اندر یہ سوال ہے، میرے دل کے اندر یہ معاملہ ہے، یہ مسئلہ ہے کہ کل قیامت کے روز جب میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا تو اللہ رب العزت مجھ سے پوچھیں گے عمر ہم نے تجھے جوانی دی ہے، عزت دی ہے، شہرت دی ہے، مال و منال دیا ہے، قوت و طاقت دی ہے، تو بتا اپنی عزت، شہرت، مال و منال، اپنی قوت کہاں خرچ کرتا رہا ہے؟ ہم نے تجھے ساتھ لیا تھا، بتا اپنا سر کہاں جھکاتا رہا ہے؟ تو عمر اس وقت کیا جواب دے گا؟ بس یہ سوال ہے جو مجھے تنگ کر رہا ہے۔ جب نبی پاک سے یہ سوال کیا نا، نبی پاک کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور آپ بھی رو رہے ہیں، اور سیدنا عمر فاروق بار بار سوال کو دہرا کر اپنے آقا سے جواب طلب کر رہے ہیں۔ جب آقا خاموش ہیں تو سیدنا عمر فاروق جو پہلے آہستہ آہستہ رو رہے تھے اب اونچی آواز میں چیخیں مار کر رونے لگے کہ میرے ہر سوال کا جواب دینے والا آقا آج اس سوال پر خاموش کیوں ہے؟ رو رہے ہیں سیدنا عمر فاروق، نبی پاک رو رہے ہیں، صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم، وہ بھی عجیب منظر بنا ہوا ہے۔ اتنی دیر میں اللہ رب العزت اپنے محبوب کی بارگاہ میں جبریل امین کو بھیجتا ہے، جبریل جا، آج عمر تیرا صحابی جس کو تو نے میری بارگاہ سے مانگ کر لیا تھا وہ پریشان ہے اور تو سے سوال کر رہا ہے کہ کل قیامت کے روز اگر اللہ نے پوچھ لیا تو عمر کیا جواب دے گا؟ تو جا کہہ دے عمر سے کہ جب اللہ کسی سے راضی ہو جاتا ہے، اگر اللہ کسی سے دوستی کر لیتا ہے تو پھر اللہ اس سے سوال نہیں کرتا، اس سے سوال نہیں پھر کرتا۔ عمر سے کہہ دے کہ اللہ تجھ سے راضی ہے اور وہ تجھ سے اب سوال نہیں کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بوزدہ جب سیدنا عمر فاروق کو سنایا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی جان میں جان آئی۔ یہ بات کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم اپنے رب کو بھول چکے ہیں، اس ذات کو بھول چکے ہیں، اس ہستی کو بھول چکے ہیں جس نے ساری کائنات کی نعمتیں ہمیں دی ہیں، اور ہم ایسے بھولے ہیں جو یاد کرنے والے ہیں نا، جنید بغدادی جیسے، بہاؤالدین زکریہ ملتانی جیسے، مجدد الفسانی جیسے، بابا فرید جیسے، عمر فاروق جیسے، ابو بکر صدیق جیسے، وہ تو ہر وقت غمزدہ رہتے ہیں اور ہم ہر وقت خوش رہتے ہیں۔ ہمیں فکر ہی کوئی نہیں ہے کہ ایک دن ہم نے بھی اللہ کی بارگاہ میں جانا